الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا رہے ہیں کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کوئی شخص جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے والدین، رشتہ داروں بلکہ اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوال المکرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سوال المکرم کا مہینہ ایک پیغام لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ گزار دیا جسے رمضان کا مہینہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک مسلمان کو بخش دے، اس کے گناہوں کو ختم کر کے اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے دنیا کے اندر نیکی کے، اس کی دو ہی مرادیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ خوش ہو جائے۔ اب جب ایک انسان چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہو تو علماء بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ کے تذکروں کو زیادہ کرے تو گویا یہ آدمی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد اہل سنت کہتا ہے۔ اہل سنت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا پیروکار کہہ رہا ہے۔ اب سنت پر عمل تب ہی ہوتا ہے جب سنت والے کے ساتھ محبت ہو، جب سنت والے کی فضیلت دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہو۔ ایک آدمی کسی کے راستے پر جب تب ہی چلتا ہے جب اس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی فضیلتیں، اس کے نغمے انسان کی زبان پر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو جب اجاگر کرنا چاہتا ہے تو علماء بتاتے ہیں کہ اسے بتایا جائے نبی علیہ السلام کی فضیلت عام انسانوں کے مقابلے میں کیسی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ ہے انسان کو مٹی سے بنایا گیا، انبیاء کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا گیا۔ اب ان میں اختلاف، ان میں فرق کیا ہے کہ جو دنیا کی مٹی ہے اس میں موت ہی موت ہے۔ ایک انسان دنیا کی مٹی کو چھوڑ دیتا ہے، زمین کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جنت کی زمین کا تذکرہ یہ آتا ہے، اس میں زندگی ہی زندگی ہے، اس میں فضیلتی ہی فضیلتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان دنیا کی مٹی کو لیتا ہے تو یہ عام سی مٹی ہے جس سے عام انسان کو بنایا گیا، اور جب جنت کی مٹی کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے اور ہمیں آپ کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے، آپ جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے آپ کے گزرنے کے بعد خوشبو آتی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کی فضیلت ہے عام انسان کے مقابلے میں۔ فرماتے ہیں جب ایک انسان، حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کبھی کبھی دعوت دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آتے۔ اب وہ فرماتے ہیں میری والدہ ام سلیم جب نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں ہوتے آپ کے جسم پر پسینہ آتا تو میری والدہ اس پسینے کو کسی شیشی میں بوتل میں رکھ لیتی، پھر جب کہیں خوشی کا موقع ہوتا تو میری والدہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے ایک قطرہ نکالتی، اپنے کپڑوں پر لگاتی۔ تو فرماتے ہیں جہاں جہاں میری والدہ جاتی تھی عورتیں پوچھتی تھیں آپ نے یہ عطر کہاں سے خریدی؟ تو میری والدہ کہتی یہ عطر نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا پسینہ ہے۔ یعنی دنیا میں کسی انسان کا پسینہ ہوتا ہے تو اس سے بدبو اٹھتی ہے، نبی علیہ السلام کے پسینے میں یہ کمال تھا کہ آپ کے پسینے سے خوشبو اٹھتی تھی۔ فرماتی ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا، اجامہ کرایا، تو اجامے کے بعد انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے جسے ضائع کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے وہ حجامے کا خون مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اسے کسی جگہ پھینک آؤ۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کہاں پھینکوں نبی علیہ السلام کے خون مبارک کو، تو فرماتے ہیں میں نے وہ خون پی لیا۔ اب میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ خون میں پھینکنا چاہتا تھا لیکن آپ کی محبت اس خون کی فضیلت تھی کہ میں نے پھینکا نہیں، پی لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عبداللہ بن زبیر آج کے بعد تیرے جسم کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یعنی دنیا کے انسان کو نبی علیہ السلام کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو تو محبت اس وقت ہوتی ہے جب اس بندے کے ہر فعل سے، ہر کام سے بندے کو محبت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یوں آتا ہے کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گرمی میں بیٹھے ہوتے، چھاؤں میں بیٹھے ہوتے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان دیکھتا ہے مکھی گندی جگہ بیٹھتی ہے اور نبی علیہ السلام کا جسد عطر پاک تھا، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو اٹھتے ہیں، ایک برتن میں پیشاب کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو برتن کو اپنے کمرے میں رکھ کر سو جاتے ہیں۔ آپ کی ایک لونڈی ہے ام ایمن، وہ فرماتی ہیں میں رات کو اٹھتی ہوں اس برتن سے آپ کا وہ پیشاب پی لیتی ہوں۔ صبح معاملہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے، میں آ کر کہتی ہوں میں نے پانی سمجھ کر وہ پیشاب پی لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ام ایمن آج کے بعد تیرے پیٹ کو بیماری نہیں لگے گی۔
ایک انسان جب نبی علیہ السلام کی ان تذکروں کو سنتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس انسان کو بتایا جاتا ہے دنیا کی ساری فضیلتیں نبی علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کل نبی علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے۔ اب سفارش تو تب ہوگی جب سنتوں پر عمل ہوگا، سفارش تو تب ہوگی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہوگی۔ مثال کے طور پر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد عطر پڑا ہے۔ سارے صحابہ فرمانے لگے نبی علیہ السلام پر موت آ گئی، اب نبی علیہ السلام ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق، وہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ اس کو محبت میں کہنے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے مردہ کہا، جس نے کہا آپ پر موت آ گئی، میں اس کے سر کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ایک خاص دوست حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، وہ آئے تو کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام نے جب یہ بات سامنے رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے ایک دن ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب میں آپ دیکھتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے نبی علیہ السلام جاگ رہے ہیں۔ اب فرشتوں میں جب اختلاف ہوا تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو بتاتے ہیں ایک فرشتے کی نظر میری آنکھوں پر تھی جو میں سو رہا تھا، ایک فرشتے کی نظر میرے دل پر تھی جو جاگ رہا تھا۔ تو بکر صدیق فرمانے لگے باقی صحابہ کی نظر نبی علیہ السلام کی آنکھوں پر ہے اور حضرت عمر کی نظر نبی علیہ السلام کے دل پر ہے۔ یعنی دنیا کو ایک تعلیم دے دی، ایک مسلمان کو یہ عقیدہ سکھا دیا، جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اہل سنت کہتا ہے، اب اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام مدینے میں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ اب ایک مسلمان سارے نیک اعمال کرتا ہے، یہ عقیدہ بنانے کے بعد یہ اسے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ اب جب ایک رمضان آیا تو رمضان کے اندر ہر آدمی محنت میں لگا رہا تاکہ میری آخرت بن گئی، لیکن آخرت تب ہی بنتی ہے جب نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کے ساتھ محبت کی جائے۔ فرماتے ہیں رمضان گزر جاتا، شوال کا یہ مہینہ شروع ہوتا تو شوال کے اس مہینے کی فضیلت یوں بتائی جاتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان گزر گیا اور رمضان کے بعد یہ شوال کا مہینہ شروع ہوا، اس شوال کے مہینے میں کسی مسلمان نے 6 روزے رکھے، اب یہ 6 روزے رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے جیسے ہی رمضان گزرا تو میں کیسے روزے رکھوں؟ فقہا لکھتے ہیں محدثین کہ اسے یوں بتایا جاتا ہے 30 دنوں کے اندر ایک آدمی ایک روزہ رکھے، پھر کچھ دن گزرے پھر روزہ رکھے، یعنی 30 دنوں میں 6 روزے رکھ کر وہ اس سنت کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ایک نفل روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ رکھنے کے بدلے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کو جہنم سے 70 سال کی مساوت پر دور کر دیا جاتا ہے۔ اب جب ایک بندہ ان فضائل کو سنتا ہے، جب ان باتوں کو سنتا ہے تو اس کے دل میں محبت اٹھتی ہے کہ وہ بھی یہ نیک کام کرے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس مسلمان کو چاہیے جب یہ شوال کا مہینہ پائے تو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے۔ اب اگر وہ آدمی تھوڑی سی مشقت اٹھاتا ہے
اور اس مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس آدمی کے لیے 6 روزوں کے بدلے میں پورے سال کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہفتے کو روزہ رکھ لے، پھر 2-3 دن نہ رکھے، پھر ایک روزہ رکھے، یعنی 6 روزے پورا کرنا ضروری ہے اس مہینے میں۔ اگر ایک آدمی کے اندر ہمت ہو تو وہ کوشش کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک آدمی اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، جسے ہم نفلی روزہ کہتے ہیں، جیسے یہ شوال کے روزے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں اس آدمی کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے، اس آدمی اور جہنم کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، دنیا میں انسان روزے رکھتا رہا لیکن سب سے زیادہ فضیلت شوال کے 6 روزوں کی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جہاں اور نیک باتیں کرنا چاہتا ہے وہاں شوال کے یہ 6 روزے رکھے، تاکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی اس بندے کو توفیق ملے، اور کل بھی اس انسان کے لیے آخرت میں آسانیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔